چند کلمات سورہ نام دے
حق بولن دی، حق سنن دی اور حق تے عمل کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ، وہ جڑے مردہ لگے کرتے سن، پنجابی چ ترجمہ کرتے ہیں، مردہ لگے کرتے سن، فاحییناہ، میں انہاں کو زندہ زندہ کیتا۔ تو اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہاں دے دلاں چ نور پیدا کرتا، میں انہاں دے دلاں چ نور پیدا کرتا۔ دیکھیا جائے کہ 1450 سال بعد آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ترقی کی انتہا تے سائنس پہنچ گئی، ڈاکٹروں سائنسدانوں کو بٹھا کے پوچھا جائے کہ بھائیا مردہ بندہ کیڑا ہوگا، 2 3 4 نشانیاں بیان کرن گے۔ سب تو پہلا نبض دیکھو، جی نبض چلتی ہے تو بندہ چلتی نہیں، جی نبض چلتی ہے تو بندہ زندہ، جڑا زندہ ہوئے بولدا۔ ڈاکٹر 2 3 4 نشانیاں بیان کریں گے، نبض دیکھو، جی نبض چلتی تو بندہ زندہ۔ یہ تو نہیں پتہ لگتا تو پھر ایتھے ہاتھ رکھ کے دیکھو، ساہ لیندا پیا، جی ساہ لیندا تے بندہ زندہ۔ تیجی گل انہاں دوواں تو بھی سمجھ نہ آندی ہوئے تے تیجا وہ پیچھے وہ ٹوٹی جی لا کے ویکھدے نے، کی آندے انہوں سٹیتھوسکوپ لا کے ویکھدے نے، سینے تے دھر کے ویکھدے نے کہ بندے دے دل دی دھڑکن چلدی ہے پئی، یہ دھڑکن چلدی ہے تے بندہ زندہ، دھڑکن چلدی ہوئے بندہ زندہ، نبض چلدی ہوئے بندہ زندہ، ساہ چلتا ہوئے بندہ زندہ، خون نکلتا ہوئے چلتا ہوئے خون تے پھر بندہ زندہ۔ جڑا مر جائے وہ خون خشک ہو جاتا، یہ بھی عام بندیاں کو پتہ ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ انج بھی کدی ہویا ہے کہ بندہ جیوندا بھی ہوئے، نبض چلتی بھی ہوئے، دل دھڑکتا بھی ہوئے، خون بھی گردش ہوئے، بندہ اپنے کام بھی کرتا ہوئے، دنیا کے معاملات بھی پورے کرتا ہوئے، ٹرتا پھرتا نظر بھی آتا ہوئے، تے سارا کچھ ہونے تو بعد بھی کوئی بندہ بیٹھ کے آخر میں یار اے تے مردہ ہے، مننے چاہتا نہیں، یہ گل مننے چاہتی نہیں، کیونکہ مردہ دیا نشانیاں یہ نے، وہ دل دھڑکتا نہیں، وہ نبض چلتی نہیں، وہ خون گردش کرتا نہیں، وہ ٹرتا پھرتا نہیں، یہ نشانیاں نے مردہ بندہ۔ تے جے دے الٹ ہوئے، بندہ ٹرتا پھرتا بھی ہوئے، بندے دا دل بھی دھڑکتا ہوئے، بندے دی زبان بھی چلتی ہوئے، بندہ بیٹھتا چلتا بھی ہوئے، بولتا چلتا بھی ہوئے، معاملات دنیا بھی چلاتا ہوئے، تجارت بھی کرتا ہوئے، شکار تے بھی جاتا ہوئے، سارے کام کرتا ٹرتا پھرتا نظر بھی آتا ہوئے، کہ جے کوئی آخر دے کہ یہ جوندا کوئی نہیں، یہ مردہ ہے، تو ویکھن والا بندہ کہتا چلیا تے وہ دیا نشانیاں سمجھ نہیں آندیاں، نشانیاں ویکھ وہ دل بھی دھڑکتا ہے، وہ زبان بھی چلتی ہے، وہ خون بھی چلتا پیا، وہ ساہ بھی چلتے نے پیا، وہ نبض بھی چلتی ہے پئی، کیویں آنا مردہ؟ تے عام بندہ آکھے تے انہوں تے جواب بندہ دے لیندا ہے، تے جے کائنات تے مالک و مختار رب ذوالجلال آکھدے ہوئے کہ جڑا ٹرتا پھردا ہے وہ جیوندا کوئی نہیں، تے پھر سوچنا پیندا ہے کہ جیوندا بندہ کون ہوگا؟ پھر سوچنا پیندا ہے کہ جیوندا
بندہ کیڑا ہے جہاں سچ ساری عقل اتوں تک ہے، ساری فہم اتوں تک ہے، سارا سوچ ادراک اتوں تک ہے کہ اسی ویکھنے ہیں بندہ ٹرتا پھرتا نہیں پیا، یہ مر گیا، جہاں ٹرتا پھرتا ہوئے وہ مویا نہیں ہوتا۔ ساری عقل یہ آتی ہے رب کائنات فرماتا ہے وہ ٹرتا پھرتا بھی ہوئے، وہ تجارت بھی کرتا ہوئے، وہ لگا پھرتا گلا بھی کرتا ہوئے، دنیا کا سیاح بندہ بھی ہوئے، سارے کام بھی کرتا ہوئے، انہاں سارے کاماں دے کرن تو بعد بھی جو دا دل زندہ نہیں، جو دے دل دے وچ نور مصطفیٰ نہیں، جو دے دل وچ محبت رسول نہیں، رب کائنات فرماتا ہے وہ مویا ہے، وہ جیوندا نہیں، وہ بندہ جیوندا نہیں، جیوندا ہوے جے دل وچ حضور دی محبت ہوے، جیوندا ہوے جے دل وچ نبی دا پیار ہوے، جیوندا ہوے جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے چلدا ہوے، جیوندا ہوے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت وچ زندگی گزاردا ہوے، اونج دنیا دے لگا وچ پھرے، رب کائنات ہوندا ہے وہ جیوندا نہیں۔ خالق کائنات نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ، سونے بے ہے یہ مردہ سن سارے، یہ مردہ سن، فاحییناہ میں انہوں نے زندگی دی۔ یہ آیا مبارکہ دا شان نزول پتہ کی ہے؟ شان نزول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا تھی کہ ایک رشتہ نہیں حضرت امیر حمزہ دا ہوتا ہے، ترے رشتے نے ترے رشتے نے حضور دے نال۔ پہلا رشتہ ہے کہ حضور دے چچا نے حضرت عبد المطلب دے پتر ہوئے، پہلا رشتہ۔ دوسرا حضرت امیر حمزہ کا رشتہ کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کہ حضرت امیر حمزہ کی والدہ دونوں بہناں نے، خالہ دا پتر دی۔ اور تیسرا رشتہ کی ہے کہ حضرت امیر حمزہ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکو عورت کا دودھ پیتا ہے، حضرت سویبہ، حضرت سویبہ کا دودھ پیتا ہے حضور نے بھی، کہ حضرت امیر حمزہ بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیتا ہے، دونوں دودھ شریف بھرا بھی نے، دودھ شریف بھرا بھی نے، بھرا بھی ہویا، خالہ دا پتر بھی ہویا تے چاچا بھی ہویا، تے سارے تو بڑی گل ہے کہ یار بھی سارے حضور دے یار بھی سارے، حضور نال پیار بھی سی، حضور نال محبت بھی سی، عمروں بھی زیادہ بڑے نہیں سن، بعض روایات نے لکھیا 2 سال بڑے سن حضور تو، بعض روایات نے لکھیا کہ 4 سال بڑے سن، حضور دے چچا بھی سن، لیکن حضور دا تے آپ دا عمر دا زیادہ فرق بھی نہیں تھی، 2 سال یا 4 سال دا فرق تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت تے پیار کتنا سی، کہ حضرت امیر حمزہ شکار تے گئے، ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان گستاخی کی، کتابوں کے اندر لکھا ہے، سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کعبہ وچ موجود نے، ابو جہل نے بکواس بازی کی تھی، بد کلامی کی تھی، اور غصے جا کے انہیں بعض روایات نے لکھا کہ وہ ہاتھ ایک سوٹی بھی سی، وہ حضور کے سیرے وچ ماری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش رہے، آپ نے انہوں کسی گل کا جواب نہیں دیتا، آپ نے انہوں کسی گل کا جواب نہیں دیتا، حضور تو چلے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر تشریف لے آئے، حضور اتنے تشریف لے آئے، حضرت امیر حمزہ کیسے شکار تھے، شکار تو واپس آئے کہ جنہیں بیویاں کھلو کے گلاں کردیاں نے، حضرت سویبہ بھی وہ موجود نے، کہ حضرت امیر حمزہ کوڑوں گزرتے نے پہتے حضرت سویبہ نے لفظ بولے، پنجابی جی میں آتی ہے کہ بھائی وہ گل کوئی ہے جو نہیں تاؤں کے نہ لیند ہویا، جدو انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا کون کی گل کرتا ہے، حضرت سویبہ نے کہا کہ تیرا بھتیجا جڑا محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے متعلق گل کر رہا، میں کی ہویا، آپ نے دسیا کہ ابو جہل نے آپ نال بدتمیزی کی ہے، بد کلامی کی ہے، نالے آپ کے سیرے چھوٹے بھی ماری، حضرت امیر حمزہ غصے دے نال کسے پاسے نہیں گیا، گھر گیا
سیدھے حرم دے وچ چلے گئے. ابو جہل مجمع لا کے بیٹھا کافراں دا مشرکاں دا مجمع لا کے بیٹھا. مجمع دے وچ بیٹھا حضرت امیر حمزہ نہ گل کیتی نہ اودے نال پوچھیا نہ اودے دسیا. آپ دے ہاتھ وچ کمان سی, آپ نے زور نال کمان ماری اودے سر پاٹ گیا. ابو جہل دا سر پاٹا مشرکین مکہ دا سردار سی. سارے اٹھ کے کھلو گئے. کئی چاپ لوگ بھی ہوندے نے ایویں گل دا پتہ کوئی نہ ٹپ کے وچ آ جاندا ہے. وچ بتھیرے جنے بھی سن انہاں نے آکھیا میرا گل کوئی کیتا کی. ابو جہل کو سمجھ آ گئی. اس آخیا نہ یہ گل نہ کرے, میری غلطی ہوئی سی, مینوں سزا دے کہ بس گل مک گئی. یہ لڑائی کرنی, یہ لڑائی کرنی نہیں. ابو جہل کو سمجھ آ گئی. آج کے جانور کو سمجھ نہیں ہوتی کہ نبی کے غلام نال لڑائی نہیں کرے. ابو جہل نے کہا نہیں لڑائی کرنی. آپ اس سے طرح گئے حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے کے گئے. حضور علیہ السلام سامنے بیٹھے نے. آپ آ کے خدیجہ خوش ہو جا, میں تیرا بدلہ لیا. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا خدیجہ خوش ہو جا, میں تیرا بدلہ لیا. آپ نے حضور علیہ السلام نے دیکھا امیر حمزہ خاموش ہے, چہرے کے تاثرات کی تبدیل نہیں ہوئے, چہرے پہ خوشی بھی نہیں آئی. حضور نے فرمایا چاچا بدلہ لینا میں خوش نہیں ہوتا, بدلہ لینا میں خوش نہیں. بڑے حیران ہوئے آپ, میں خوش ہوں. حضور نے فرمایا میں خوش ہونا جب تو کلمہ پڑھ لوں, میں خوش ہونا جب تو کلمہ پڑھ لوں. چاچا بھی ہے, خالہ کا پتر بھی ہے, دو شریف بھرا بھی ہے. تین رشتے پکے ہو گئے. چاچا بھی ہے, خالہ کا پتر بھی ہے, دو شریف بھرا بھی ہے. حضرت امیر حمزہ آ کے فرمایا کہ بھتیجا خوش ہو جاؤ. حضور نے فرمایا انج خوش نہیں ہونا, خوش ہونا ہے انج کہ جے تو کلمہ پڑھ لو تے کوئی گل نہیں, کوئی اعتراض نہیں, کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں. ایک کوئی گل کی بھتیجا پڑھا ہے. حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا. حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا. کائنات کے اندر یاد رکھا ہے, کائنات کے اندر دو ہستیاں نے جنہ کلمہ پڑھ کے لکایا نہیں. ایک حضرت امیر حمزہ نے, دوسرے سیدنا فاروق اعظم. دو ہستیاں نے جنہ کلمہ پڑھ کے لکایا نہیں. جنہیں بھی کلمہ پڑھیا خاموش رہا, چپ رہا, کافروں کو پتہ نہ لگ جائے تکلیف دیں گے. حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا تو جا کے کافروں نے بوئے کھڑکائے. اے میں کلمہ پڑھ لیا جی, اور دھیان نال مسلماناں ہویا جی. نبی پاک نے فرمایا انج نہیں خوش ہوتا, میں خوش ہونا جب کلمہ پڑھنا پہ تے کوئی سوال جو آپ نے کیتا ہے کوئی گل کی ہے لیب دیکھے دے انج راضی ہے تو میں انج کر لینا. سبحان اللہ. جو کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھ کے جا کے حرم دے وچ کھلو کے آخیا نبی امیر حمزہ نے پڑھ لیا کہ کلمہ یہ ہون مسلماناں نوں منہ کیتا تے دھیان نال کریا جے, میں انہاں دی صف وچ کھلوتا ہوں. سبحان اللہ. میں ہوں مسلمانہ نہیں ثابت کرتا. سیدنا فاروق اعظم بھی یہ کیتا ہے, کلمہ پڑھیا. حضرت امیر حمزہ تو بعد روایات کے اندر 3 دن بعد, بعد روایات کے اندر 8 دن بعد سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا. کلمہ پڑھ کے جو گئے نا جا کے ہم جا تک بوا کھڑکایا. اپنے گھر بیٹھا جا کے بوا کھڑکایا. بوا کھڑکا کے آپ نے فرمایا وہ باہر آیا. اس نے کیا عمر کی گل ہے, کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ لیا, میں کلمہ پڑھ لیا. وہ ایران پریشان اکا پکا منہ کھلے دا کھلا رہ گیا. وہ جواب
پھر فرماتے نے میں کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ وہ پھر کوئی جواب نہیں دیتا کتابہ لکھی ہے تریجی پر فرماتے نے جس بال یتیم کرنے نے آ جائے سامنے سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے تے حضرت امیر حمزہ میدان دے وچ کھلو کے ہمیں کعبہ دے وچ کھلو کے آپ نے اعلان کیتا نبی امیر حمزہ نے پڑھ لیا تے کلمہ ہن غلام بن گیا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ ہن امیر حمزہ غلام بن گیا محمد مصطفیٰ دا تے جے کسے دا دل ہوے تے آ جاوے امیر حمزہ تیار کھلوتا ہے سبحان اللہ اس وقت آپ نے بھی یہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو زندگی چیز ہوندیاں نہیں دیکھیا حضور علیہ السلام کو زندگی چیز ہوندیاں نہیں دیکھیا جویں حضرت امیر حمزہ کی شہادت تے آپ ہوئے غزوہ احد دے اندر اے او امیر حمزہ نے جنہاں دے کلمہ پڑھن تو بعد اے آیت نازل ہوئی آوامن کان میتن فاحییناہو اللہ کریم نے فرمایا کہ نگاہ بیٹھا سی ایک تے جوان مرد بھی سی سارے تو بہادر بھی سی سارے تو تگڑا بھی سی لیکن جدوں تک کلمہ نہیں سی پڑھیا ادوں تک مردہ پھیرتا سی کیا ہن کلمہ پڑھ لیا سو محمد عربی کی محبت پہلا بھی ہے سی پہلا بھتیجے کی محبت سی ہن رسول اللہ کی محبت ہے جدوں رسول اللہ کی محبت آئی ادوں رب دا میں نو زندہ کر سبحان اللہ جدوں رسول اللہ کی محبت دینے چاہیے ادوں رب دا میں نو زندہ کر دیتا اور میں دل وچ نور پیدا کر دیتا اور نور کدے نال ہوندا محبت رسول نور کدے نال ہوندا جدوں حضور دی محبت ہوئے نور پیدا ہو جاوے تے پھر ماڑیاں موٹیاں نہیں ویکھی دیاں پھر انہاں گلاں تے نہیں آویدا کہ ہن اے بھی رہ گیا تے اے بھی کرنا ہے پھر ایک کوئی گل ہوتی ہے مدینے دے تاجدار تو ہر وقت ہر لمحہ ہر چیز قربان ہے سبحان اللہ پھر باقی کچھ نہیں دیکھا جاتا پھر اللہ تعالی شاہ اللہ کا بریلی رحمت اللہ علیہ آپ کا فرمان کی میں چل رہے ہو اسی طرح کیا جاتا ہے میرا کہہ جاتا ہے مدینے دے تاجدار تیرے تو ہر چیز قربان ہے تیرے نام پہ کروں جان وسیل الملائکہ لقب کی ہے وسیل جنوں ملائکہ غسل دیتے ہیں جنوں ملائکہ حضرت حنظلہ شادی ہوئی ہے پہلی رات شادی جنوں تسی سہاگ رات آندے پہلی رات شادی حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا بلال مدینے دی گلی وچ پھرتے نے پے اعلان کر رہے پے اہل اسلام
مدینے کے تاجدار کا حکم آ گیا ہے جہاد کا، تمام ایمان والے، تمام مسلمان، تمام حضور کے غلام اپنے اپنے ہتھیار لے کے مسجد نبوی تشریف لائے ہوں۔ بلال اعلان کرتے رہا، حضرت حنظلہ پہلی رات ہے آپ کی شادی کی، میں قربان جاواں حنظلہ تیرے قدمہ تو، میں قربان جاواں حنظلہ دی اس زوجہ دے قدمہ تو، پہلی رات کیڑی بی بی اپنے بندے کو جانتے نہیں، یہ حضرت حنظلہ رکھے نے غسل واجب ہے، غسل واجب ہے، اٹھ کے تیاری شروع کر دی تھی، اتنا وقت بھی نہیں لیا کہ میں غسل کر لوں، اتنا وقت بھی نہیں لیا، اٹھے تیار اپنے جسم سے سجائے کہ حضور دی بارگاہ چادر ہونے واسطے تیار ہو گیا، بی بی نے پوچھا کدھر، آپ نے فرمایا اعلان نہیں سنے، اعلان کا اعلان دستا پیا کہ حضور دی بارگاہ چادر ہونا، تے میں چلنا، تیرا کی خیال ہے؟ اس آکھیا مدینے دے تاجدار تو ہر شے قربان، سبحان اللہ، فرمایا اپنا حق، حضرت حنظلہ اپنی بیوی کو فرماتے نے اپنا حق میرے تے حلال کرنی، میری بیوی ہے، تیرے ابوک نے میرے ذمہ اپنا حق حلال کرنی ہے، تے بیوی کہنے لگی مدینے دے تاجدار واسطے، اللہ دے رسول واسطے میں ہر شے تواڈے تے حلال غسل نہیں فرمایا، جسم دے ہتھیار لگا لے، ہتھیار لگا کے مدینے دے تاجدار کے غلام حضور کی بارگاہ چلے گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ گئے، وہ تو چل کے جدو غزوہ احد پہ ہوتے مقام تے پہنچ کے، مقام احد تے پہنچ کے جدو مسلمانوں دی تے مشرکاں دی آپس وچ لڑائی ہوندی ہے پئی، جنگ ہوندی ہے پئی، صحابہ کرام جنگ تو بعد جدو شہداء دے لاشیں اکٹھے کر رہے نے، شہداء دے لاشیں اکٹھے کرتے صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ حنظلہ دا لاشاں نہیں ملدا پیا، ایک نے گواہی دی مدینے دے تاجدار میں حنظلہ نوں لڑدے ویکھیا ہے، دوجا گواہی دیندا پیا حضور میں حنظلہ نوں زخمی حالت وچ ویکھیا ہے، تیجا گواہی دیندا پیا مدینے دے تاجدار میں اپنی گناہگار اکھاں نال ویکھے حنظلہ شہید ہو گیا ہے، لیکن حنظلہ دا لاشاں نہیں ملدا پیا، میرے نبی مسکرا کے فرماندے نے فرمایا پہاڑ دی دوسری طرف حنظلہ دا لاشاں پیا ہویا ہے،